سوال یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کا تبلیغی کام کن کن ممالک میں ہو رہا ہے اور اس کی کیا پروگریس ہے؟ پروگریس رپورٹ تو بہت لمبی ہے، یہ اس مجلس سے میں کیسے بیان کر سکتا ہوں؟ جلسہ سالانہ میں نے بہت ہی اختصار کے ساتھ جو نوٹ اپنے لیے رکھے تھے وہ بہت بڑے مواد میں سے چند چنے تھے، اور ان کو بھی میں پورا وقت سے پورا نہیں کر سکتا تھا، اور میرا خیال ہے 1.5-2 گھنٹے تو ہوئے ہوں گے اس میں دوسرے دن کی تقریب میں، رائٹ تھا؟ اچھا 2.5 گھنٹے کے قریب. تو یہ چھوٹی سی مجلس میں اتنا بڑا جواب تو میں نہیں دے سکتا. مختصراً یہ بتا دیتا ہوں کہ آج جماعت احمدیہ اللہ کے فضل سے یہ اعلان کر سکتی ہے کہ اس جماعت پر سورج غروب نہیں ہوتا، اور دنیا کے ہر خطے میں جماعت احمدیہ قائم ہے، یہاں تک کہ آئرن کرٹن کے پیچھے پولینڈ میں بھی جماعت احمدیہ ہے، یوگوسلاویا میں بھی جماعت احمدیہ ہے، چین میں بھی جماعت احمدیہ ہے، اور روس میں بھی جماعت احمدیہ ہے. اگر کوئی صاحب یہ معلوم کرنا چاہیں اس کا ثبوت کیا ہے، تو سب سے بہتر ثبوت تو یہ ہے کہ روس کی طرف سے جماعت احمدیہ کے متعلق جو آرٹیکل شائع ہوا ہے وہ دیکھیں، اس کا حوالہ ہمارے پاس موجود ہے، اصل موجود ہے، اس کا ترجمہ موجود ہے. یہ پہلی مرتبہ بلکہ روسی اسکالر کی طرف سے مجھے معلوم ہوا ایک نئی بات. اس نے یہ لکھا ہے کہ دنیا میں جتنے فرقے ہیں مسلمانوں کے، کوئی ایک فرقہ اگر دیکھا جائے تو اس طرح وہ ساری دنیا میں نہیں پھیلا ہوا جس طرح جماعت احمدیہ ساری دنیا میں پھیلی ہوئی. اور وہ یہ اقرار کرتا ہے کہ روس میں بھی جماعت احمدیہ موجود ہے، اور ساتھ یہ کہتا ہے کہ ان کا تعلق اپنے مرکز سے نہیں ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے چلاکی سے گویا ان کو ہدایت دی ہوئی ہے کہ تم ہم سے کانٹیکٹ توڑ دو. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں، لیکن یہ ہمیں علم ہو گیا کہ احمدی وہاں موجود ہے. میں نے جب یہ پڑھا تو غالب کا وہ شعر یاد آ گیا کہ کہتے ہو نہ دیں گے ہم دل اگر پڑا پایا، دل کہاں کے گم کیجئے ہم نے مدعا پایا. یہ تو ہمیں علم ہو گیا کہ اللہ کے فضل سے روس کے پیچھے آج بھی جماعت احمدیہ موجود ہے، ورنہ یہ روسی موقع جو شدید مخالف ہے احمدیت کا بھی، خدا کا بھی، وہ کیسے یہ تسلیم کر لیتا ہے. تو ہر ملک میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ بڑی تیزی سے پھیلتی چلی جا رہی ہے. ہر مخالفت کی کوشش ہر ملک میں ناکام ہو رہی ہے. ایک جگہ تو آپ کا اتفاق ہو گیا، باقی سب جگہ اتفاق کیسے ہو گیا؟ کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں جماعت احمدیہ کی مخالفت نہیں ہوئی. چنانچہ روس کی مثال میں نے دی تھی، وہاں جب ہم نے اپنا مبلغ بھجوایا تھا پہلی مرتبہ، اس پر اتنے مظالم ہوئے، اس کی داستان لکھی ہوئی موجود ہے، وہ ابھی پچھلے 1 سال یا 2 سال پہلے بہت ہوئے ہیں. ان کو اس قدر دکھ دیے گئے تھے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ تم جب تک لوگوں کے سامنے ننگے ہو کر برآمد نہیں کرتے، حاجات ضروریت سے فارغ نہیں ہوتے، ہم تمہیں الگ نہیں کرنے دیں. اور ایک حیادار آدمی جو اسلام کا مبلغ ہو وہ برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے وہ روکی رکھتے تھے جب تک ان کے اندر بس تھی، جب تک طاقت تھی. اور ان کا پیشاب اتنا تیزابی ہو جاتا تھا کہ جب وہ بے اختیار ہو کے نکلتا تھا تو سارے جسم پہ اپنے چھالے ڈال دیتا تھا. اور جانوروں کی طرح ان کو کھانا، جو جانور کے بچے ہوئے چاول وغیرہ بھوسا وغیرہ ہوتا ہے، اس قسم کا کھانا ڈالتے تھے. ہاتھ جکڑے ہوتے تھے کہ اب تم یہ کھاؤ اور اس سے زندہ رہو. یہاں تک کہ وہ دکھ سہ سہ کر پاگل ہو گئے واقعہ تھا. اور چونکہ روسیوں کو یہ پتا تھا کہ اس وقت انگریزی حکومت کی پاکستانی ہندوستان میں پرانی بات ہے، تو انہوں نے ترکی کے بارڈر پر جا کر اس پاگل کو دھکا دے دیا. اور وہ پاگل پن میں بھی وہاں قادیان دعا کرتا تھا. تو ٹرکش کونسلیٹ نے رابطہ پیدا کیا اور اس نے پوچھا کہ قادیان ہمارے علم کے مطابق ہندوستان میں ہے، کیا ان کو وہاں پہنچایا جا سکتا ہے؟ برٹش جو نمائندہ تھا وہاں اس نے کہا ہم انتظام کرتے ہیں. چنانچہ ایک پاگل کی حیثیت سے ترکی کے راستے یہ مبلغ اسلام جو روس کیا تھا وہاں تک پہنچایا. اور اس کے بعد ہمارا رابطہ کٹ گیا ہے. اللہ کی شان دیکھیں کہ آج روس خود بول رہا ہے
اس پاگل نے بھی یہاں فرزانے پیدا کر دی ہیں. آج تک اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہاں ایسے مسلمان موجود ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو درود بھیج رہے ہیں. تو جماعت احمدیہ کی پروگرس کی میں کیا کیا آپ کو باتیں بتاؤں. یہ تو عشق کی داستان ہے، قربانیوں کی کہانی ہے، تو وجد میں آنے والی باتیں ہیں. بہت لمبا مضمون ہے. طاغوت ہونے کا دعویٰ کیا ہے لیکن مسلمان ان کے اس دعوے کو تسلیم نہیں کرتے. اگر مسلمان تسلیم نہ کرتے تو ہماری اتنی بڑی جماعت کس طرح بن جاتی ہے. اگر ہم مسلمان نہیں ہیں تو مسلمانوں میں سے تو بن کے آ رہے ہیں، اور ان مسلمانوں کی گواہی زیادہ پکی ہے جو احمدی ہو رہے ہیں دوسرے مسلمانوں کی. اس وجہ سے کہ دوسرے مسلمانوں کو انکار کے نتیجے میں مصیبت کوئی نہیں پڑتی. ان کی جو موجیں ہیں ان کو تو انکار کے نتیجے میں بلکہ اچھی اچھی چیزیں ملتی ہیں. ایک احمدی کا حق مار کر وہ آگے ہو جاتے ہیں کہ یہ مرزائی ہے، اس کو پیچھے کرو، اور کلیدی اسامیوں میں نام مرزائی جائے گا. اس لیے جہاں مرزائی کو کلیدی اسامی ملنی ہو ان کے قول کے مطابق، وہاں انکار کے نتیجے میں غیر مرزائی کو ملتی ہے. اور کلیدی اسامیوں کا معیار اتنا گرتا جا رہا ہے کہ اب بعض جگہ کے چپراسی بھی کلیدی اسامی بن گئے ہیں. اب بتائیے، انکار میں موجیں ہوں اور ماننے میں وہ مصیبتیں کرتی ہوں کہ گھر بھی دلا دیے جائیں اور قتل بھی کر دیے جائیں اور بچوں کو بھی ذبح کر دیا جائے اور طلاقیں دلوا دی جائیں اور مال لوٹنے کی تعلیم ہو اور گالیاں تو اتنی پڑتی ہوں دن رات کہ کان پک جائیں سننے والوں کے، اور ہر مسجد وقف ہو جائے اس کام کے لیے. اس کے باوجود جو احمدیت کی سچائی کی گواہی دیتا ہے وہ زیادہ سچا مسلمان ہے یا دوسرا؟ دوسرے میں تو حرص کا پہلو آ گیا، دوسرے میں تو نفسانیت آ گئی. لالچ کی بنا پر ساری دنیا ایسی باتیں کی کرتی ہے. لالچ کے نتیجے میں قرآن کی جھوٹی قسم جو کھا لے قوم اور کھاتی چلی جائے، اس کے متعلق یہ کہنا کہ جب وہ انکار کرے اور اس کے نتیجے میں مزہ بھی آتا ہو، کچھ فائدہ ہوتا ہو، وہ گواہی سچی ہے. لیکن بالکل لغو بات، جو قربانی دے کر گواہی دیتا ہے وہ گواہی زیادہ پختہ ہوا کرتی ہے. اس لیے یہ کہنا ہی غلط ہے کہ مسلمانوں نے قبول نہیں کیا. یہ کہنا چاہیے مسلمانوں میں سے انہوں نے قبول کیا جو مرد میدان تھے، جو موت کے منہ میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے کی جرت کرتے تھے، جانتے تھے کہ گلیوں میں گھسیٹے جائیں گے اور تباہ و برباد کیے جائیں گے. پھر بھی اتنا یقین ہو گیا احمدیت کی صداقت کا کہ دنیا کی کوئی پرواہ نہیں کی انہوں نے احمدیت کو قبول کر دیا. یہ سوال جائز ہے اور یہ ہمارے حق میں ہے، ہمارے خلاف نہیں ہے. اس کا میں کیا جواب دوں؟